کسی بھی اعمال کے ذریعے اتنا بڑا امتحان اللہ نہیں لے گا جتنا امامت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لے گا۔ اور امام کی کچھ صفات ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ 8ویں امام کہتے ہیں ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء و خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المومنین و میراث الحسن والحسین۔ یہ امامت کا عہدہ عظیم منصب ہے، انبیاء کی قدر و منزلت کا نام امامت ہے، اوصیاء کی میراث کا نام امامت ہے، خلافت اللہ خلافت الرسول کا نام امامت ہے، مقام امیر المومنین اور میراث حسن و حسین کا نام امامت ہے۔ ان الامامت ہی زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المومنین و اصل الاسلام النامی و فرعہ السامی۔ کہا کہ اسلام کی باغ ڈور کا نام امامت ہے، مسلمین کے نظام کا نام امامت ہے، مومنین کی عزت کا نام امامت ہے، فروع دین اصول دین کا نام امامت ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج وتوفیر الفیع والصدقات ومنع السخور۔ کہا کہ امام ہی کے ذریعے نماز بھی مکمل ہوتی ہے، امام ہی کے ذریعے روزہ بھی مکمل ہوتا ہے، امام ہی کے ذریعے حج بھی مکمل ہوتا ہے، امام ہی کے ذریعے جہاد بھی کامل ہوتا ہے، امام صدقات دینے والا ہے، امام حدود کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے، امام ہی کے ذریعے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ الامام یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ و یقیم حدود اللہ و یذب عن دین اللہ۔ الامام یدعو الی سبیل ربہ بالحکمت الموعظۃ الحسنہ۔ الامام الحجۃ البالغہ الامام کالشمس الطالعہ المجللہ بنورہا وہو فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار۔ کہا کہ امام وہ ہے کہ جو حلال کو حلال بتاتا ہے، حرام کو حرام بتانے والا ہے، امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے، حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، حدوں کو قائم کرنے والا ہے، امام اللہ کی حجت بالغہ ہے، امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، امام اس سورج کی طرح ہے کہ جس نے عالم کو روشن کر دیا ہے، امام اور اس اتنی اونچائی پر ہے لا تنالہ الایدی والابصار کہ اس تک کسی کا پر پرواز نہیں پہنچ سکتا، کسی کی آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، کسی کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتے، کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہا الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غیاب الدجا واجواز البلدان والغفار ولجج البحار والماء العذب علی الزمار والدال علی الہدى۔ امام روشن چراغ کی طرح ہے اور نور مبین کی طرح ہے، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، ہدایت دینے والے ستارے کی طرح ہے کہ جو ظلمات میں، جو اندھیروں میں، جو سمندروں میں، جو رات کی تاریکی میں دنیا کو اندھیروں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے والا ہے۔ امام میٹھے پانی کی طرح ہے، امام سیدھے راستے کی طرح ہے۔ الامام السحاب الماطر والغیث الحاطل والشمس المضیئہ والسماء الظلیلہ والارض البسیطہ والعین الغزیرہ والروضہ والغدیر والروضہ۔ کہا کہ امام موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، امام روشن سورج کی طرح ہے، سایہ دار آسمان کی طرح ہے، بچھی ہوئی زمین کی طرح ہے، چشمہ تالاب اور جھیل کے مانند ہوتا ہے۔ کہا الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرہ من ولد الصغیر۔ الامام الحجۃ البالغہ والخلیفتہ فی بلادہ وحجتہ علی عبادہ۔ الامام المطہر من الذنوب المنزہ من العیوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم۔ صلاح الدین عز المومنین بوار الکافرین غیظ المنافقین۔ امام ہر ایک کا مددگار ہے، انیس و رفیق ہے،
بڑے بھائی کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے، جس طرح ماں کا پیار بچے کے لیے ہے، امام کی منزلت اسی طرح ہے۔ الامام واحد دہرہ لا یدانی ہے ولا یوجد منہ بدل ولا نظیر ولا مثل۔ امام اکیلا واحد و یکتا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کا نہ بدل ہے، نہ کوئی اس کا نظیر ہے، نہ کوئی اس کا مثل ہوتا ہے۔ المخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب ولا اختصاص بل الفضل من المفضل الوہاب۔ کہا کہ جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، اس نے دنیا میں آ کر نہیں سیکھے ہیں، بلکہ تمام کمالات، تمام فضائل اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں۔ فَمَن يَبْلَغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ، تو کون ہے جو امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ ہاتھ زلت العقول وخشیت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء وقلت الشعراء وعجزت الادباء وعیبت البلغاء عن وصف شان من شانہ او فضیلت من فضائلہ واقرت بالعجز کہا کہ سب نے، چاہے ادبا ہوں، چاہے شعراء ہوں، چاہے ادیب ہوں، چاہے فلسفی ہوں، سب نے ان کے سامنے عاجزی اختیار کر لی ہے، ان کے سامنے بڑے بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، ان کی ایک بھی فضیلت کو، ایک بھی شان کو، ایک بھی مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّهِ وَيَنْعَتُ بِكُنْهِهِ وَيَعْرَفُ أَمْرُهُ وَيَقُومُ مَقَامِهِ۔ تو جب ان کی ایک فضیلت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کے ایک امر کو، ایک مرتبے کو، ایک شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو ان کی تمام معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی کنہ معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے امر کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ ان کے قائم مقام کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ امام، علم الامام فی علمہم وعز الاوصیاء فی عزہم وسر الانبیاء فی سرہم کالقطرۃ فی البحر والذرۃ کالقمر۔ کہا کہ انبیاء کی عزتیں، اولیاء کے اسرار، انبیاء کا علم ان کے علم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح زمین پر قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا جب مکالمہ ختم ہوا تو ایک پرندہ نمودار ہوا، اس نے اپنے منہ میں سمندر سے پانی لیا، زمین پر گرا کر ان دونوں کو متوجہ کرایا، کہا کہ اے خضر، اے موسیٰ، تمہارے پاس جتنا چاہے علم ہو، لیکن آل محمد کے مقابلے پر تمہارا علم اسی طرح ہے جس طرح قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس طرح قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ امام والسماوات والارض، بس آپ لوگ تھک چکے ہیں، بس تھوڑی دیر اور آپ کی زحمت کرنا، اس لیے کہ جب آل محمد کا یا اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو تھکن ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے، کہا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر بدونہ اذا هم یستبشرون، کہ جس محفل میں بھی، جس مقام پر جہاں بھی اللہ و نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پہلو بھی بدلتے ہیں، پیروں میں درد بھی ہوتا ہے، تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ بِدُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، جب غیبت ہوتی ہے، جب میچ ہوتا ہے، جب فیس بک یا یوٹیوب یا دوسرے دنیاوی امور ہوتے ہیں، نہ وہاں نیند آئے گی، وہاں
نہ وہاں تھکن محسوس ہوگی، وہاں اس لیے کہ جہاں بھی اللہ نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ضرور نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال کہا کہ والسماوات والارض عند الامام قایدن علی راحیتن، کہا یہ پوری کائنات زمین و آسمان امام کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاتھ میں ہتھیلی ہے، ہمارے ہاتھ کو ہم حرکت دے سکتے ہیں، اس پوری کائنات امام کے نزدیک اسی طرح ہے۔ یعلم ظاہرها و باطنها، یعلم یابسها و رطبها، یعلم سرها، کہا کہ امام ہر خشک و تر کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے۔ لأنه علم اللہ نبیہ علم ما کان وما یکون وذالک وورث ذالک السر المسنون الاولیاءہ المنتجبون، کہا کہ اپنے نبی کو اللہ نے اس پوری کائنات کا علم ما کان و علم ما یکون کا علم عطا کر دیا ہے، اور اس علم کا وارث اللہ نے آل محمد کو بنایا ہے۔ ومن انکر ذالک فہو شقی ملعون لعنہ اللہ ویلعنہ اللاعنون، کہا کہ جو بھی اس مرتبے کو، ان فضائل کو، ان کمالات کا انکار کرتا ہے وہ شقی ہے، وہ ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فہم کواکب الانوار الجلیہ، ہم انوار العلویہ المشرقہ من شمس عصمت الفاطمیہ وفی السماء عظمت المحمدیہ، اس لیے کہ یہ کوکب دری ہے، یہ انوار علویہ ہے، یہ محمدی آسمان پر عصمت فاطمہ کے سورج سے روشن ہے، رکھا ہے۔ وہم اقسام النبویہ النابتہ فی دوحۃ الاحمدیہ، یہ نبوت کی شاخ ہے جو احمدی درخت پر نمودار ہوئی ہے۔ ہم اسرار الالہیہ المودعہ فی الحیاۃ البشریہ، یہ اسرار الہی ہے جو انسانی شکل میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم ذریۃ الطیبہ و اطرۃ الہاشمیہ، ہم خیر البریہ من آل طٰہٰ و یاسین، یہی ذریت طیبہ ہے، یہی اطرۃ ہاشمیہ ہے، یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، یہی آل طٰہٰ و یاسین ہے۔ واسماؤہم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار، یہ پورا خطبہ ہے مولا کائنات سے صفات امام کے بارے میں، کہا کہ ان کے نام پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں، وعلی اوراق الاشجار، پتوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی اجنحۃ الاطیار، پرندوں کے پروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی ابواب الجنت والنار، جنت و جہنم کے دروازوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جنت کی جو کنڈی ہے، جنت کی جو زنجیر ہے، جب وہ ہلتی ہے تو اس سے بھی علی علی کی صدا آتی ہے۔ کہا وَلِشِيَتِهِمْ تَسْتَغْفِرْ الحیان فی لجج البحار، کہا کہ ان کے شیعوں کے لیے مچھلیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے شیعوں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وَأَسْمَاؤُهُمْ تَسْبِيحُ الْأَطْيَارِ، کہا کہ پرندے ان کے ناموں کی روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی پرندوں کی تسبیح، پرندوں کی غذا، پرندوں کا زندہ رہنا ان کے نام کی وجہ سے ہے۔ جو پرندہ جس دن، جس صبح اللہ و نبی آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، تسبیح بیان نہیں کرتا ہے، تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اللہ اسے موت دے دیتا ہے۔ ان اللہ لم يخلق خلقا الا اخذ بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، کہ اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ان سے آل محمد کی ولایت کا، ان کے دشمنوں کا اقرار لیا ہے۔ والعرش لم تستقر حتی کتبا بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہا کہ عرش کو اس وقت تک قرار حاصل نہ ہوا جب تک نور سے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہ لکھ دیا گیا، یعنی یہ آسمان اگر رکا ہوا ہے، یہ بغیر ستون کے آسمان اگر ٹکا ہوا ہے تو آل محمد کے ناموں کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آل محمد کی وجہ سے اس پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ وماواہ ومنتہاہ۔ ہر خیر کی اول بھی آل محمد ہے، اصل بھی آل محمد ہے، آخر بھی آل محمد ہے۔ جہاں بھی خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی اول بھی آل محمد ہے، انتہا بھی آل محمد ہے۔ اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بامرہ العاملون بعبادتہ الفائزون بکرامتہ اصطفاکم بعلمہ وارتضاکم لغیبہ واختارکم لسرہ واجتباکم لہداہ وخصکم ببرہانہ وانتجبکم لنورہ وأیدکم بروحہ عصمکم اللہ من الزلل وامنکم من الفتن واذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ یہی آل محمد ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو مصطفیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے، جو اللہ کی نظر میں مکرم ہے، جو اللہ کی نظر میں مقرب ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ کے اسرار کا، اللہ کی وحی کا ترجمان یہی افراد ہیں۔ سب سے بہتر یہی افراد ہیں، یہی وہ افراد ہیں جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔